سيد النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المهتدين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ صافی تو پھر لہر بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بسنے توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کبش اماندہ اسی نام سے ہے. سدائے قلوب جاتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. لائق سر احترام نہایت ہی معزز حاضرین و سامعین، اسٹیج کی زینت، علماء کرام اور نام حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ آج جس رات میں میں اور آپ ذکر کرنے کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، افضل ترین رات ہے، کیونکہ اس رات اور اس کی صبح کو اللہ نے اپنا محبوب دنیا میں جلوہ گر فرمایا. دیکھیں جو بھی ہم ذکر کرتے ہیں سارا سال کی ساری میلاد ہو یا ویسے محرم شریف ہو، یارمی شریف ہو، کوئی بھی ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر کس قسم کے ہے، کیا ہے، آپ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے 18,000 سے زائد قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے انسان کی مخلوق ہے، یعنی میں ایسے مخلوق بات کر رہا ہوں. 18,000 سے زیادہ قسم کی مخلوقات ہیں اللہ نے پیدا فرمائی. اور میں اللہ نے انسان کو پیدا کر کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا. آپ اندازہ کریں پھر انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر نیک بندے اولیاء اللہ پیدا کیے. اولیاء اللہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بڑے مقام ہے اولیاء کے بعد وہ انبیاء ہے. انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو عظمت دی، 313 رسولوں کو. ان 313 میں سے 5 اولو العزم رسول بنائے. ان 5 میں بھی ایک عظمت والا رسول اللہ نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسول سے اعلیٰ. بجھ گئی جس کے آگے سبھی کشائی، شمع وہ لے کر آیا. آج کی بات میں نے بھی ویسے محبت سے بات کر دی، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ سجائی گئی. اہل محلہ نے، اہل علاقہ نے، مسجد انتظامیہ نے، اور بالخصوص خطیب محفل محترم جناب محمد شعیب قادری صاحب، حضرت حافظ کلانی صاحب،
ان کی کاوشوں سے اور مزید مسجد کے صدر صاحب کی انتظامیہ سارے بڑی محبت کے ساتھ آپ کے بیٹھے چند لمحے میں گفتگو کرتی ہے، زیادہ وقت میں نے آپ کا لینا نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بندہ ذکر کرے، آپ ذکر سنیں، پتا تو ہونا کہ ذکر جس کا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ نے اس کو مقام دے کر بھیجا ہے۔ آپ یہاں پر بڑے بن کے بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، نہ بولیں، یہ بھی ایک مرضی ہے، اور ایک محمد عربی کا غلام بن کے مچل مچل کے کہتا رہے کہ میرے نبی کی کیا بات ہے۔ جو وڈیرا رہا، وہ مکے کا وڈیرا تھا، اس کی رنگت بھی گوری تھی، وہ سردار تھا، بڑے پنچایت کا بندہ تھا، لیکن نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، تو اس کا تعارف نبی کا سگا چچا ہے اور رنگت گوری ہے، نام ابو لہب ہے، مکے کا وڈیرا اور سردار ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، اس کا تعارف تبت یدا ابی لہب کا تب، ایک اور وڈیرا ہے، اس کا نام عمر بن ہشام ہے، ابو الحکم لوگ کہتے ہیں حکمتوں والا، لیکن بات مٹھی میں لے کر آتا ہے کنکریاں ٹھیکریاں، اور نبی کو کہتا ہے کہ بتاؤ اس بات مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا تو میں تمہارا کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے محبوب نے بتایا کہ میں نہیں بتاتا کہ کیا ہے، بات مٹھی کے اندر جو ہے وہ بتاتی ہے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ ہو جائے تو کمال ہو جائے، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ رہتی آپ توجہ حاصل کر رہا ہوں۔ اب بات مٹھی کے اندر سے ٹھیکریوں کی آواز آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا یا نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ نہیں پڑھا، کہتا ہے کہ یہ معاذ اللہ اس نے جادو کر دیا، معاذ اللہ یہ پتھروں کے اوپر بھی اب جادوگر ہو گئے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسے میلاد میں آئے ہیں، اہل محلہ ہیں، یہاں پر بھر کر کیا بیٹھے ہیں کہ دیکھیں وڈیرا کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، ابو لہب پھر ابو جہل، کلمہ نہیں پڑھ رہا، اور اس کا تعارف یہ ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، لیکن دوسری طرف رنگت کالی ہے، ذات کا حبشی ہے، صفت کا غلام ہے، خوبصورتی بھی ظاہری طور پر نہیں، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن کلمہ پڑھ گیا، نبی کا غلام بن گیا، نام بلال حبشی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں اس بلال کی رنگت پہ نہ جانا، اس کی غلامی دیکھو، میرا بلال مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ سے عرش کے فرشتے بھی جھوم رہے ہوں۔ دیکھیں گے نسبت کا چیز ہے، نسبت ابو قحافہ کا بیٹا آتا ہے، ابو بکر ہوتا ہے، ابو بکر عبداللہ نام ہے، لیکن وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ نسبت یہ ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر آتا ہے، فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ نسبت یہ ہے عثمان کا بیٹا عثمان آتا ہے، وہ عثمان غنی ذوالنورین بن جاتا ہے۔ جناب ابو طالب کا بیٹا علی آتا ہے، حیدر کرار بن جاتا ہے، شیر خدا بن جاتا ہے۔ سے بلال آتا ہے، بلال حبشی بن جاتا ہے۔ یہ نسبت جو دیکھو، اس وقت عمیر ایک 17 سال کا لڑکا آیا اور نسبت حاصل کی تو اسے بھی مقام مل گیا۔ اب اگلی نسبت میں نام لینے لگوں، نام ہے حنظلہ۔ حنظلہ نام کیا ہے؟ حنظلہ شادی کی پہلی رات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوانے کی رات، شادی کی پہلی رات، لیکن آواز آ گئی بلال حبشی کے لوگوں نکلو، اللہ کے محبوب نے جہاد کے لیے بلایا ہے۔ یہ نبی کا دیوانہ اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ کے چلا گیا، غسل بھی نہیں کیا جلدی میں، تلوار نکالی اور چلا گیا غزوہ احد میں، اور آپ دیکھیں اس دیوانے کا جہاد یہ شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد وہاں پر لاش دیکھی، صحابہ کرام نے مل کے جو ہے حنظلہ شہید ہو گیا۔ جب چادر تھمی اور ٹھنڈی ہوئی، لوگوں نے کہا کہ جو مسلمان 17 صحابہ شہید ہوئے ہیں، سب کی میتیں اٹھا کر لاؤ۔ حضرت حنظلہ کی میت نہیں مل رہی، حضرت حنظلہ کی میت ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ پریشان ہیں، اور فرمایا عرض کی یا رسول اللہ حنظلہ شہید ہوا تھا، اس کی میت نہیں مل رہی۔ امام الانبیاء نے فرمایا پریشان نہ ہونا، وہ میرا دیوانہ ایسا تھا، بیوی کے پاس سے آیا، غسل نہیں کیا تھا، لیکن شہید
آپ عظمتیں دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، عظمتیں دیکھیں، جس کو نسبت مل جائے، صرف ہم ہی تو یہاں پہ ذکر نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے، میلاد کے اوپر لوگ دلائل مانگ رہے، اگر ایک کافر کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کی نبی کی ولادت صرف بھتیجا سمجھ کے خوش ہو جائے، اللہ سوموار والے دن اسے بھی سکون عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں میں ذکر کر رہا ہوں میں صرف اسی دور میں لے کر جاؤں گا، آج کے دور کی تو بات نہیں کرتا، کوئی یہ نہ کہے کہ آج، بلکہ یہی بات ہوتی ہے اس دور میں کیا ہوا ثابت کریں۔ تو دیکھیں نا نبی کا مقام، سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں جس نے سب سے پہلے محمد عربی کی صورت دیکھی ہے، یعنی آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا آیا نا میری گود میں، اچھا آپ کو پتہ ہے نہیں، اب میں ایسا بولوں ذرا آپ کا شوق ہے، یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھی بولے گے تو بات چل جائے گی، لیکن آپ کو بولنا پڑنا ہے۔ آپ نے قرآن کی ایک سورت سنی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ ماشاءاللہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ہزار مہینوں سے افضل رات جس میں قرآن اترا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں جس میں قرآن نازل ہوا ہزار مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس بات پر محدثین اور مفسرین متفق ہیں، وہ فرماتے ہیں جس رات میں قرآن آیا وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات میں صاحب قرآن آیا وہ رات لاکھ مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ بیانہ پورا والوں خوش ہو جاؤ، آپ اس رات میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں جس رات میں اللہ نے اپنا محبوب اس دنیا میں بھیجا ہوا، اور پھر سال ہو گیا ہمارے آقا کو دنیا میں تشریف لائے، لیکن ناصر صدیاں بعد بھی کہتے لگتا ہے جنہیں سونا زمانے کے آج جائے، اور یہ ایسی ہیں حضور کی ولادت کی خوشیاں ایسی ہیں، کیوں بھائی؟ اچھا یہ بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ہماری خوش قسمتی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایسے دور میں پیدا کر دیا، جب آج سے 100 سال پہلے جب 1400 سال ہوئے تھے حضور کی ولادت کو، ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں، آج سے 100 سال پہلے مجھے نہیں لگتا ہے ہم پر بھی، آج سے 100 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ایسے کام کرنے کی لگتا نہیں ہے کہ ہم اس کو زندہ ہو، لیکن ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں، ہم حضور کا 1500واں یوم ولادت منا رہے ہیں، 1500 سال ہو گئے، 1500 سال، لیکن ناصر صدیاں بعد بھی جنہیں سونا زمانے تھے، لیکن جب آیا میں اس دن کی بات کر رہا ہوں، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں بچہ نہیں بزرگوں کی توجہ چاہتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے خاندان یہ رواج ہے، کوئی پھوپھی کوئی چاچی کوئی دادا گڑتی میں دیاں جناب پھوپھی کہتی ہے صبح میں پڑھنا ہے، پہلا کپڑا میں پہنا ہے، میں نے دیکھنا ہے، یہ رواج ہے۔ ادھر تیاریاں کی حضرت عبدالمطلب نے کہا پھوپھی کو میں نے دیکھی ہے، زیادہ نہیں ہے، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا کہنے لگی سوچو میں نے ڈالنا ہے، جو بھی پیدا ہوا آخر عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا، ولادت ہوئی عبداللہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جب حضور آئے حضرت آمنہ کے الفاظ سنے، میں کوئی آج کی نئی آج کے عالم دین کی بات نہیں کر رہا، حضرت حضور کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں فلما بدأت فرأيته إنه كان مقهولا مدهولا مغسولا مسرورا مؤطرا مطهرا كان صادقا، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتی ہیں فلما بدأت فرأيته إنه كان مقهولا مدهولا مغسولا، فرمایا بیٹا آتا ہے بچہ آتا ہے دنیا میں اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، محمد دنیا میں آیا اس کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی،
فرمایا میرے بیٹے محمد کو پہلے غسل دیا ہوا تھا. اور حضرت صفیہ کہتی ہے میرے ہاتھ سے سرخ زانی گر گئی. کیوں؟ انہو کان مکحولا، محمد عربی کی آنکھوں میں سرما پہلے ہی لگا ہوا تھا. معطر پاک صاف مطہرت پاک صاف خوشبوئیں آ رہی ہیں. کانا ساجدہ، یہ لوگ ادھر اوپر میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنا ہاتھ اٹھائیں حضور کی ہمارے لیے اتنی رحمت کے لیے. حضرت آمنہ کہتی ہے انہو کان ساجدہ، میرا بیٹا جب آیا نا دنیا میں، آتے ہی سر سجدے میں رکھ کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگنا شروع کر. امت کی بخشش کی دعائیں مانگنا شروع کر. حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا، وہ کہتی ہے میں نے جب محمد کو دنیا میں، حضرت حلیمہ سعدیہ کو پتہ ہے نا کہ وہی ہے کدی ڈگدی سی تے کدی ڈرتی سی، اینے تگلے لیتی رہتی سی. انہوں نال کوئی نہ بٹھتا سی، کہ انہیں نال کوئی نہ بٹھتا سی. اُدھی لگتی کی دیاری سی، اُدھی ڈاچی سب کو. لیکن جب حضور کو گود میں لیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں انہو کالقمر لیلۃ البدر. حضرت حلیمہ کہتی ہے محمد عربی کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہو. یہ حضرت آپ انہیں دیکھتے ہیں حضرت حسان بن ثابت، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَاسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین پہلے کوئی نہیں دیکھا. آہستہ بولتے ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ. آپ کو محبت والی بات بتا دیں تو بزرگ بھی بیٹھنے بعد اور کہتے ہیں بزرگ کو معافی. حضرت امام بشیری کا پتہ آپ کو انہوں نے یہ نعت قصیدہ لکھا ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال المطمئنین. حضرت امام بشیری نعت لکھتے ہیں آپ کو فالج کا درد ہے، فالج کے مریض ہے، نیچلا دھڑ کام نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ حضور اتنے قریب ہے کہ جب میں نے یہ نعت لکھی نا اس رات میں سویا مقدر جا گیا اللہ کے نبی میری خواب میں تشریف لے گئے. اور پتہ ہی نہیں لگا کیا کہ یہ جو چاہتا ہے نا اللہ کے نبی اسے زیارت کروائے، اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھے، خوش ہوا کرے. حضور آئے فرمانے لگے اس کی کوئی نعت لکھی ہے نا اسٹیج پر وہ کی وجہ چاہ اور نعت لکھی ہے وہ کھڑے ہو کر سناؤ. وہ بچے بیٹھے ہیں بڑے محبت سے بولتے ہیں کھڑے ہو کر سناؤ. حضرت امام بشیری کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ نعت کو میں سنوں گا لیکن حضور آپ بھی جانتے ہیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے تو فالج ہے. جانتے آپ بھی میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اس قصیدے کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. بردہ عربی میں چاہتے تو کہتے ہیں. امام بشیری کہتے ہیں حضور نے نا خواب کا عالم ہے اپنی چادر میرے بدن پر ڈالی، جیسی چادر میں بدن پر آئی میں اپنی ٹانگوں پہ سیدھا کھڑا ہو گیا. بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں میں سیدھا کھڑا ہو گیا، میں نے نعت پڑھی. رات مجھے لگا کہ خواب کی، صبح آنکھ کھلی نا میں نے سوچا وہ خواب تھی. خواب میں حضور آئے، خواب میں چادر ملی، خواب میں فالج مطلب ہوا. لیکن کہتے ہیں حضور اتنے قریب ہیں جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ حضور کی چادر میرے سرانے پہ پڑی ہے، چادر بھی وہاں پر ہے، میرا فالج کا مرض بھی دور ہو چکا. اس لیے بولتے ہیں نا یار اس میلاد میں آ کر حضور کا نام لو گے اللہ محبوب کا صدقہ بیماری کا بھی دور ہوگا. یہ جو آپ پہ آفتیں آئی ہیں، یہ جو سیلاب آیا ہے، یہ بارشیں آئی ہیں، جو زلزلے آتے ہیں، ایک ہی در ہے، اسی نبی کے در پر آ جاؤ. آج عہد کر لو یا رسول اللہ اس رات ہم دعا کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں آئندہ آپ کی پکی غلامی میں رہیں گے. کبھی کبھی کوئی معاذ اللہ کوئی سوشل میڈیا پر کہہ دے معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ دجال کہہ دے، کبھی یہاں پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کبھی نبی کے بارے میں کہے کہ وہ معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ نبی کفر نہ باشد، وہ کہے کہ وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، کبھی کچھ کرے اور نوجوان کہے کہ کوئی صحیح ہے. اس وجہ سے آفتی آتی ہے. آؤ نبی کی بارگاہ میں اس محفل میلاد میں آؤ اور وعدہ کرو یا رسول اللہ آج کے بعد پکے آپ کے غلام بن کر رہیں گے. میں قسم اٹھا کے کہتا
پرانا وقت ہے، شفیع کارڈ کے ساتھ کہتے ہیں میں ملتان والے علاقے میں بیان کرنے گیا، اس وقت خط کے ذریعے انہوں نے میرا ٹائم لیا، میں نے خط کے ذریعے کہا جی فلاں دن آ جاؤں گا، فلاں ٹائم ریل گاڑی آتی ہے، میں آ جاؤں گا، اپنے آگے سے لے لینا۔ کہتے ہیں میں پہنچ گیا ادھر، کہتے ہیں جب میں پہنچ جانا تو آگے ہو جانا آگے تھی استقبال کے لیے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب آ گئے ہم، انہوں نے مجھے جناب خدمت بھی کی، مجھے کھانا بھی کھلایا۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب تو آپ نے مجھ سے مہمان مہربانی آپ کی، لیکن گل ہے میں پڑھنے کے گل ہے واپس لوٹ دو۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ مولانا شفیع کارڈ کے ساتھ میں نے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پیٹ میں نا اس ہمارے علاقے میں جدھر آپ کو بلایا تھا محفل کے لیے ادھر قادیانی بڑے زیادہ ہیں، یہ مرزائی قادیانی بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے ہمیں دھمکی لگائی ہے کہ یہاں پر ختم نبوت کے اوپر بیان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایسا کنورٹ سننا ہے تو اڑنا چاہیے جانا ہے۔ تو اسی ہمارے بندے اللہ کا خوشی مہربانی کو واپس جاؤ، جو پارٹی ساڑھے کو غلطی ہوگی جیسے انہوں نے جناب۔ اب سنیے ذرا، مولانا شفیع کارڈ کے ساتھ کہتے ہیں میں نے بات کی، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، پہلے بات تھی تمہاری محفل کروانے کی اور میرا بیان کرنے کی، اب بات آ گئی ہے میرے نبی کی عزت کی۔ بلند آواز سے نبی کی عزت کی بات ہے، ان کے میں بیان کرنے کا سرکار تسیو بیان کر کے ٹوٹ جانا پیٹ سے رہنا ایسا سانو تو نہ چھڑنا کوئی مہربانی کرو۔ مولانا شفیع کارڈ کے ساتھ کہتے ہیں میں نے کہا یار تمہارے گاؤں میں ایک بندہ بھی جو مسلمان ہو ذرا تگڑا ہو، ذرا ان کو کھڑا ہو جائے ان کے سامنے کی ایک بھی بندہ نہیں، سنیے گا وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، ایک ہے مسلمان ہے، لیکن مسئلہ یہ وہ ڈاکو ہے، پرانا ہوتا ہے نا ڈاکو ہے، تو پیٹ کے بعد ڈیرے پہ رہتا ہے، نام ہے اس کا نورا ڈاکو، ڈاکے ڈالتا ہے، لیکن ایک گال ہے تو آپ یعنی کلمہ ساڑھے نام لگنا ہے، لیکن ہے ڈاکو کی کریں ہے بدماش، پولیس اس کے پاس ہی آتی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تم مجھے اس کے پاس لے جاؤ، اب لے گئے جب وہاں گئے نا تو پورا ڈاکٹر نے دیکھا، اس کا خیر ہو جہاں اس کا نام ہمارے میرے پاس آ گئے، میرے کو میرے کہہ رہے تھے مولوی صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کا۔ اس نے کہا مولانا کہنے لگے تمہیں پتہ ہے تمہارے گاؤں میں ہم قادیانی ہیں، وہ ہمارے نبی کے بعد کسی ایک قادی کو نبی بنا کر بیٹھے ہیں، خانہ مرزا، تو اس کو مانتے ہیں۔ اب وہ ڈاکو غصے میں آ گیا، کہنے لگا کیڑا کیڑا میرے نبی کے بعد کسی نبی سے بنتا ہے، اور ایک مسئلہ ہے گالنی گال ہے محفل نہیں کر دیتے، مسجد میں بیان کو نہیں ہوتے گا۔ اس نے کہا جملہ سنے میں آپ جو بول بیٹھے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں میں آپ کو کہوں گا گنہگاری اور چیز ہے، غداری بہت بڑی بری چیز ہے۔ وہ ڈاکو بولا اس نے کہا مولوی صاحب میں پیڑا ماں ڈاکو ماں گنہگار ہوں، لیکن نبی کا غدار کوئی نہیں ہے، میرے نبی کی عزت پر بات ہو۔ چلو ہم اسی مسئلے بے نیا کیڑا درد ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں آ گیا، اس نے مسجد میں اعلان کیا، اس نے کہا لوگوں جنہیں اپنے بچے یتیم کروانے کے بیوی بیوہ کرانی یعنی سیدھے لفظ جنہیں مرنا ہے وہ بھی آگے ساڑھی محفل ڈکے، ورنہ میں بات کرتے ہیں ساڑھی مسجد ساڑھے سونے نبی کا ذکر ہوتا ہے کسی نے جملت آگے لوگوں۔ مولانا شفیع کارڈ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کے اندر لوگ بیٹھ کے ڈرتے ڈرتے میں نے بیان کیا، 3 گھنٹے میں نے نبی کی عزت پر بیان کیا، لوگوں نے 3 گھنٹے سنا، اس ڈاکو نے 3 گھنٹے مسجد کے گیٹ پر پہرا بیان ہو گیا، محفل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں لوگ بڑے خوش میں نکل آیا، اس نے کہا حضرت صاحب کوئی ساڑھے لائے، میں نے کہا بس، کہتے ہیں میں آ گیا، کوئی 6 مہینے گزرے نا، میں اپنے لوگ شہر میں جنہیں جمعہ پڑھاتا تھا ادھر میں نے جمعہ پڑھایا، بعد میں سلام پڑھا، سلام کے بعد ایک بندے نے آگے مجھ سے سلام لیا، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی اور سر پہ اس نے پک ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی، آگے سلام کیا، میں نے کہا قریب سے دیکھا، میں نے کہا بندہ دیکھا کا لگتا ہے لیکن کون ہے؟ اس نے کہا حضرت صاحب آپ کی بولیں گے نا کہ مجھے تو کون ہے کہ مجھے سمجھنے کی ہے، آپ اس بات کو دیکھنا عشق
اور نبی نوازنے کیسے، کرم کیسے ہوتا ہے؟ مولانا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بندہ دیکھا ہوا ہے، وہ بول پڑا، اس نے کہا حضرت صاحب نہیں پہچان رہے، چہرے پہ داڑھی تو آ گئی ہے، سر پہ ٹوپی تو پہنی ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں وہی پورا ڈاکو ہوں، آج سے 6 مہینے پہلے ڈاکے ڈالا کرتا تھا، میں وہی پورا ڈاکو ہوں، سنیے گا ذرا، میں یہ چاہتا ہوں ہاتھ بھی اٹھائیں، اگلے ربیع الاول کا یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے حضرت صاحب آپ تو اس دن بیان کر کے آگے واپس، لیکن جس دن میں اس دن نبی کی محفل پر پہرا دینے کے بعد ڈیرے پہ جا کر سویا، اللہ کے نبی میری خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا سنو ہے وہ ڈاکے مارا کرتا تھا، گنہگار تھا، لیکن آج تو نے ہماری عزت پر پہرا دیا ہے، جا تو نے تجھے آج سے ہم نے اپنے کرنے کے لیے قبول کر لیا۔ فرمایا تو جو ڈاکو نہیں ہے محمد عربی کا سچا غلام بنا لیا ہے تجھے، بھول کر لیا، نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے نہ تیر دیکھ دے، جے وہ ویکھن تے آون دے دل دے، نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے نہ تیر دیکھ دے، جے وہ ویکھن تے آون دے۔ ابھی میرے خیال سے کافی دیر ہو گئی ہے، ذکر ابھی شروع کیا تھا لیکن میں وقت کا اپنی پابند کو خیال بھی رکھوں، اور ذکر وہی اچھا ہوتا ہے جو شوق سے سنا جائے۔ ایک ہی بات سنائی ہے، ایک ہی یہ والی جو آپ کو سنائی ہے، اور اس سے درس یہی ملتا ہے زندگی بے ادب نہیں ہونا، حضور بے ادب نہیں، حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے، کھل کے کرنی ہے۔ یہ اپنے بچے ہیں، ایک بات کا بتانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں حضور کا ذکر کیا میلاد کا، رات کے وقت بچے بھی آئے ہوئے تھے، وہ جناب تلاوت میں ہوئی ایسے کہ نام یہ سارا کچھ ہوا، اگلے دن کا صبح یہ دیکھیں قبولیت کی بات کیا ہے، میں آپ کو محبت والی باتیں سنا رہا ہوں۔ اگلے دن کا صبح بچے کھیل رہے تھے محلے میں اس وقت، تو ایک بچہ کہنے لگا کہ یار کھیلتے تو روزانہ ہے، آج کوئی نیا کام کریے مزہ آئے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا رات کو محفل کی تھی، بابا صاحب آئے ہوئے تھے، بابا فرید اور لوگ بھی، آؤ اسی اس رات کی محفل کی نقل کر دی۔ ایک بچے نے کیا کیا، اس نے تلاوت کی جو بیچارہ کر سکتا تھا، ایک نے کہا میں وہ والا نام جو رات کو آئے ہوئے تھے، ایک نے کیا کیا سر پہ نہ بات کیا میں بابا فرید بن گیا۔ بولو یا سبحان اللہ، بولو تو صحیح نہ سنو، میں بابا فرید بن جاتا ہوں۔ تو کھیلتے ہیں بچے، سن رہے ہیں، وہ کھیلنے لگ پڑے، اب وہ جناب اپنا پیار محبت کے ساتھ جو ہو رہا تھا، ایک بچہ بولا اس نے کہا لیکن آپ لوگ کھیلنے لگے ہوئے، رات کو حلوہ لنگر بھی ملا تھا، لنگر بھی رہے، اس نے کہا یار ہم کھیل ہی رہے، مٹی کا گانا بنایا، اس نے کہا ہے لنگر، لیکن وہ جس طرح کھیل رہے تھے نا پیار سے، بابا فرید کا گزر ہوا، بچے ڈر گئے، میں کہا لوگ جھڑک پڑ جانی ہے، بابا فرید دیکھنے لگ پڑے بچے کر کیا گئے، اتنے میں بابا فرید کو غش پڑ جائے، غشی تاری ہوئی، بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو آگے، بلند آواز سے بابا فرید کی زبان پہ جاری ہو گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ بابا فرید کہنے لگے ان کی محفل پہ رش آ رہا ہے، ان کی محفل پہ بچوں کی۔ تو لوگوں نے کہا اب آپ نے بولے تھا ایسا بولنا ہوگی، لیکن آپ نے خبر ٹکار نہیں حضرت۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا جناب، آپ ان کی محفل پہ قربان جا رہے ہیں، بچے کو نقل اتار رہے تھے، یہ تو رات والی محفل کی نقل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں نقل نظر آتی ہے، کام اصل سے بھی زیادہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کام اصل سے بھی زیادہ ہو گیا۔ بابا جی کیا ہوا؟ فرمایا تم نہیں دیکھ رہے، رات کی محفل کا مجھے نہیں پتا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں حضور آ گئے ہیں اس محفل میں، حضور تشریف لے آئے۔ فرمایا یہ جو بچے آج میری محفل کی نقل اتارے ہیں، کل کو یہی میرے غلام بنے گے، یہی میرے دین کا کام کیا۔ شیخ صاحب ہمارے مکے کی صبح دی محفل ہے، اس کا بھی انشاءاللہ
کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ذکر کیا ہے پورا بچپن کے ذکر میں کرنا ہے. اور یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اس میلاد کا صدقہ ہمارے گجرات شہر خصوص جو اس پانی کی آفت آئی ہے اللہ حضور کے ذکر کا صدقہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یہی بات ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی اپنی بغار میں اور محمد کا در چھوڑ کر